دوستو یہ تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کا نام حضرت آمنہ جبکہ ان کے فادر کا نام حضرت عبداللہ ہوا کرتا تھا۔ ان کا خود کا تعلق تو ویسے مکہ شہر سے ہی تھا، لیکن ان کی جو ماں تھی حضرت آمنہ ان کا تعلق مدینے سے ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو ننیال تھی وہ مدینہ شہر میں تھی، جبکہ جو ددیال تھی وہ مکہ شہر کے اندر تھی۔ ابھی حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ کے ساتھ اس شادی کو ذرا سا ہی وقت گزرا تھا کہ ان کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف جانا پڑا۔ جب ویاپار یعنی بزنس کا کام کاج پورا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ اس پورے تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف سیریا سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے بیچ میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا اور بیچ میں سب سے مناسب جگہ ان کو وہی مدینہ شہر لگی کہ جو خود ان کی سسرال ہوا کرتا تھا۔ جس قافلے کے ساتھ حضرت عبداللہ کو مکہ تک واپس پہنچنا تھا، جب وہ قافلہ بنا حضرت عبداللہ کے مکہ پہنچا تو اس نے جا کر ان کے والد یعنی کہ حضرت عبد المطلب اور ان کی حاملہ وائف یعنی کہ حضرت آمنہ کو یہ خبر دی کہ حضرت عبداللہ کافی بیمار ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کو راستے میں مدینہ شہر میں ہی رکنا پڑا۔ الحارث مدینہ پہنچ پاتے اس سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور انتقال کے بعد ان کی سسرال والوں نے ان کو مدینہ شہر میں ہی دفنا دیا تھا۔ الحارث نے مکہ واپس آ کر حضرت عبداللہ سے جڑی ہوئی جب یہ افسوسناک خبر ان کی فیملی کو دی تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھے۔ ہسٹورینز مانتے ہیں کہ اپنی وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کافی کم تھی۔ اب ایگزیکٹ کتنی تھی اس کو لے کر اختلاف ہے، کہیں پر 24 23 تو کہیں پر 20 تو کہیں پر 18 بھی ملتی ہے۔ لیکن دوستو یہ سب کچھ مکہ اور مدینہ جیسے شہروں میں ہو رہا تھا 569 اور 570 عیسوی کے قریب میں۔ اب ہم ڈائریکٹ لگ بھگ 1500 سال آگے چلتے ہیں، مطلب کہ 1970 اور 80 کے دور میں۔ آج کے حساب سے بات کریں تو صرف 40 سے 45 سال پیچھے سعودی عربیہ کی حکومت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ پیش آیا کہ 1970 اور 75 کے دور تک تو پچھلے ایک لمبے وقت سے چلے آ رہے معمول کے مطابق لوگوں کی گاڑیاں بھی باقاعدہ مسجد نبی کے بالکل پاس تک جاتی تھی۔ لوگ وہاں پر لمبے وقت تک رکا کرتے تھے، درود و سلام پڑھا کرتے تھے، لیکن اب لگاتار بڑھنے والی آبادی کی وجہ سے مسجد نبی کی توسیع کا مطلب مسجد نبی کے ایریے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس معاملے میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مسجد نبی کے ایریے کو جب بڑھایا جا رہا تھا تو بیچ میں نبی علیہ السلام کے فادر یعنی کہ حضرت عبداللہ کی قبر موجود تھی۔ سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی اس قبر کو یہاں سے ہٹایا جائے گا اور دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا جائے گا۔ 1978 میں فائنلی ان کی قبر کشائی کے اس کام کو انجام دیا گیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی وفات کو لگ بھگ 1400 سال گزر چکے تھے۔ اب کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے والد ہے اور اسلامک ہسٹری کے حساب سے بہت ہی اہم پرسنالٹی ہے تو ظاہر ہے چیلنج یہ بھی تھا کہ ان کی قبر کشائی کرے گا کون، جس پر بعد میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ کسی عام انسان کی بجائے ان کی یہ جو قبر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کی جائے گی کو ان لوگوں کے ذریعے سے انجام دیا جائے گا کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے نسل در نسل روزائے رسول کی صفائی کرتے آ رہے ہیں، جن کا تعلق مشہور صحابی حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہے۔ لیکن دوستو پھر اس دوران جس طرح کا منظر وہاں پر دیکھا گیا وہ یقینی طور پر سبھی لوگوں کے ہوش اڑا دینے والا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ 1400 سال کے بعد ایک قبر سے کسی انسان کے جسم کو اس طرح سے زندہ نکالتے ہوئے دیکھیں گے کہ مانو اس کو ابھی دفنایا گیا ہو۔ 1400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی حضرت عبداللہ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ آپ کفن میں لپٹے ہوئے تھے، جسم پر گوشت موجود تھا، ایون بال اور ناخن جیسی چیزیں بھی سلامت تھی اور ایک عجیب سی خوشبو وہاں موجود یا اس ایریے کے آس پاس میں موجود تمام لوگوں نے بڑی ہی اچھی طرح سے محسوس کی تھی۔ اس دور میں اس پورے موقع پر جو ایک بڑی بھیڑ وہاں پر جمع ہوئی تھی ان میں سے بہت سارے لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس پورے معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے گواہ کہ کس طرح سے ایک پورے پروسیس کے تحت ان کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کر پھر دوبارہ جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن
آئیکن کو ضرور پریس کریں۔